ایک شخص ایسا تھا جو عمر بھر خدا کی نافرمانی کرتا اور کھلم کھلا گناہوں کا مرتکب ہوتا رہا۔ اس نے اپنی پوری عمر میں کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا تھا، چنانچہ خدا کے نیک اور صالح بندے اس سے اور اس کے نام سے دور رہنے کی سعی کرتے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ بالآخر داعی اجل نے اس کو ندا دی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی عمر انتہا کو پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں نیکی کا ایک عمل بھی شامل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی نجات کی امید رکھ سکے، بلکہ اس کا نامہ اعمال فسق و فجور اور برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے خدا جو دنیا و آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم کر جس کی نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ یہ جملہ کہنے کے بعد اس شخص کی روح پرواز کر گئی۔ ادھر اس کے مرنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس کے شر سے نجات حاصل کرنے پر سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے اس کے جنازے کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک کر خس و خاشاک سے ڈھانپ دیا۔ رات کے وقت ایک نیک عالم دین نے خواب میں ایک آواز سنی۔ کوئی اس کو کوستے ہوئے کہہ رہا تھا، فلاں شخص کے جنازے کو تم لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر میں کیوں پھینکا ہے؟ تمہیں یہ ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے کہ اس کا جنازہ وہاں سے اٹھا کر اس کو غسل دو اور تجہیز و تکفین کر کے اولیاء اور نیک بندوں کی قبروں کے ساتھ اس کو سپرد خاک کرو۔ عالم دین بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے، پروردگارا، وہ ایک بد کردار اور برا انسان تھا جو تیری نافرمانی کے لیے مشہور تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ اس مقام کا سزاوار بن گیا ہے جس کی بنا پر مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس نیک عالم دین نے خواب میں یہ جواب سنا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ وہ موت کی دہلیز پر کھڑا ہے اور اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے تو اس نے خلوص کے ساتھ گڑ گڑا کر ہمارے دامن فضل و کرم کو تھاما اور دعا کی۔ چنانچہ خالی ہاتھ اور مفلسی و عجز و انکساری کی حالت میں فریاد کرنے پر ہم نے اس پر اپنی رحمت ارزانی کی اور اس کے تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے اپنے عذاب سے اسے نجات دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ماہ رمضان کی راتوں میں خدا اتنے گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے کہ ان کی تعداد کا سوائے اس کی ذات کے کسی اور کو علم نہیں ہے، اور خدا ماہ مبارک رمضان کی آخری رات کو اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے جن کو پورے ماہ مبارک رمضان میں بخش دیا ہے۔ اور جو بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، وہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔